اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، یا کسی بھی اچھی بات سے کرتے ہیں۔ اچھا، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ویسے ہی وقت کی کمی ہے، لوگ سننے کے زیادہ عادی نہیں ہیں، اور پھر جب دین کا معاملہ آ جائے تو ناظرین و سامعین سستی غالب آ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے بعض اوقات ہم کوئی دین کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو نیند کا غلبہ آ جاتا ہے۔ اچھا، دین کی بات سننے میں پھر شیطان بھی حملہ آور ہوتا ہے نا، تو پھر دل ادھر ادھر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ناظرین، عام طور پر بڑے سمجھدار ہمارے اساتذہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب تم کہیں پر بھی دین کی باتیں کرو تو مختصر انداز میں کرنے کی کوشش کرو، جامع اور معنی انداز میں کرنے کی کوشش کرو، کہ مختصر انداز ہو لیکن ایک دل کو چھو جانے والا، دل کو چھو لینے والا انداز اختیار کرنا چاہیے، تاکہ مختصر وقت میں تمہارا بہترین کام ہو جائے۔ تم بات لمبی کرو گے تو اکتاہٹ پیدا ہوگی۔ اسی لیے کہیں پر بھی ناظرین، جب اہل دین جو ہیں، جو دین سے جڑے لوگ ہیں، مبلغین ہیں، واعظین ہیں، تو کہیں پر جب بات کرتے ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے تو لوگ اکتا جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے بار بار واعظ و نصیحت کا سلسلہ ہو، مثال کے طور پر کوئی اپنی مسجد میں ہے، کہیں پر ہے، بار بار واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، تو ناظرین وہ بعض اوقات لوگ پھر کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے خاندان میں کوئی شخص ہو تو اگر وہ جہاں پر بیٹھے تو فوراً بات شروع کر دے تو پھر خاندان والے بھی تھوڑا سا اکتا جاتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ کم ہو، مختصر ہو، بہترین انداز ہو، تاکہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ فوراً سے ہو جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی بارگاہ میں بلائیے حکمت کے ساتھ۔ حضرت شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو، یعنی ویک میں ایک مرتبہ، ون ٹائم، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ کسی شخص نے ان سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہر روز ہمیں واعظ و نصیحت کریں۔ انہوں نے کہا، سن لو، ہر روز واعظ و نصیحت کرنے سے مجھے یہی امر مانے ہے کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈالنا ناپسند کرتا ہوں۔ میں واعظ و نصیحت کے ذریعے تمہارا ویسے ہی خیال رکھتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے کے پیش نظر کہ ہم اکتا نہ جائیں ہمارا خیال فرماتے تھے۔ یعنی کیا نتیجہ کیا نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکتاہٹ کے پیش نظر کہ کوئی اکتا نہ جائے تو اپنا انداز مختصر رکھتے، اور واعظ و نصیحت کا معاملہ ہوتا یا کچھ ایسا معاملہ ہوتا تو کم رکھتے، تاکہ لوگ زیادہ آئیں اور زیادہ سننے میں دلچسپی کا اظہار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناظرین رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، اور آیت نمبر ہے 11، آیت نمبر 11 ہے آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ چلتے ہیں آج کے پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. اسے عشیًا پڑھیں گے. وقف کی صورت میں عشیہ پڑھا جائے گا. آخر میں علامت وقف ہے. یہاں پر آپ دیکھیں 11 لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 11 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں؟ فا ایک کلمہ، خرجہ دوسرا، علی تیسرا، قومی چوتھا، ہی پانچواں، من چھٹا، المحراب ساتواں، اوحا آٹھواں، الی نواں، اور ان دسواں، سبحو گیارہواں، بکرتن بارہواں، پھر اس کے بعد واو 13واں، عشیہ 14واں. کل یہاں پر 14 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائیں. فا خراج ملا کر پڑھیں گے. فا خراج، را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. علی قومی ہی، قومی علیحدہ ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. قومی ہی، علی قومی ہی، من المحرابی. من کو جب المحرابی کے ساتھ ملائیں گے تو نون پر زبر ہوگا. المحرابی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. محرابی میں را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. من المحرابی، فا علیحدہ، اوحا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. فا اوحا. یہاں پر آپ دیکھیں اوحا، ہا کھڑا زبر ہا، اوپر مد کی علامت، مد منفصل کہتے ہیں، مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے. میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. فَأَوْحَى، یہ اصل میں الہ ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے الہ پڑھا جائے گا. الہ الگ ہے، ہم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے الیہم. ان سبحوا، ان میں نون ساکن، اس کے بعد سین حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اس سے اخفا کہتے ہیں. ان سبحوا، بکرتن علیحدہ ہے، واو علیحدہ، عشیہ علیحدہ. بکرتن میں را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے. تا پر 2 زبر کی تنوین، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا. یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا. بکرۃ وعشیا، یہاں وقف پڑھیں گے تو عشیہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف ان کے ناظرین نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخرج، علی قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بکرۃ وعشیہ. ناظرین اعراب ہم لگا چکے ہیں، سبق یہاں پر مکمل ہو چکا ہے. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے قوم، دوسرا ہی ضمیر، تیسرا المحراب، ہم یہاں پر نمبر 3 آئے گا، بکرتن چوتھا، عشیہ پانچواں. کل یہاں پر 5 اسماء ہیں. نمبر 1 ہی ضمیر اور ہم ضمیر. دوسرا قوم، بلکہ ناظرین پہلا قوم تھا، دوسرا یہ ضمیریں تھیں. بہرحال ہم اس سے قوم کو نمبر 2 میں لے جاتے ہیں. دوسرا ہے قوم، تیسرا ہے المحراب،
चौथा है बुकरतन, और पांचवा है अशिया। नाज़रीन व सामईन, अब हम देखते हैं कि अफ़आल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो खरजा पहला फ़ेल, दूसरा औहा, तीसरा सब्बिहू। खरजा, औहा, सब्बिहू। तो ये तीन अफ़आल हो चुके नाज़रीन। अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। पहला हर्फ फ़ा, दूसरा अला, तीसरा मिन। फ़ा नंबर 1 में गुज़र चुका है, चौथा इला, पांचवा अन और छठा वाव। कुल 6 हुरूफ हैं। नंबर 1 फ़ा, नंबर 2 अला, नंबर 3 मिन, नंबर 4 इला, नंबर 5 अन और नंबर 6 वाव। नाज़रीन व सामईन, इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, और यहाँ पर आप देखते हैं कि अस्मा फ़ाल हुरूफ हम लिख चुके हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अस्मा की जानिब। ही वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर मुत्तसिल हो तो हु की शक्ल में, बाज़ औक़ात ही की शक्ल में होती है। जब हम कहते हैं हु तो पेश उल्टा पेश, जब हम कहते हैं ही तो ज़ेर खड़ी ज़ेर, दोनों मुराद हो सकते हैं। तो नाज़रीन, मुनफसिल हो तो हुआ की शक्ल में होगी, हुआ, हु या ही, इसका माना होगा वो, उस, इस। अच्छा, इसके बाद है हिम। जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर जब मुत्तसिल हो तो हुम और हिम दोनों शक्लों में होती है, और जब सिर्फ मुनफसिल हो तो फिर हुम की शक्ल में होगी। हुम या हिम, इसका माना होगा वो सब, उन सब, उन्हें। कौम अफराद के मजमूए को कौम कहा जाता है। अक़वाम इसकी जमा है। कौम एक कौम, अक़वाम बहुत सी कौमें। और कौम और अक़वाम ये दोनों के दोनों हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है अल-मिहराब। मिहराब का माना मिहराब ही होता है। जिस तरह मस्जिद में नाज़रीन इमाम के जहाँ पर इमामत की जगह होती है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि एक गोल इस तरह इस शक्ल में बना हुआ होता है। इसे आम तौर पर मिहराब कहा जाता है। पुराने वक्तों में से इसका सिलसिला है। तो नाज़रीन, ये मिहराब आम तौर पर हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर मिंबर व मिहराब से जो सदाएँ बुलंद होती हैं, तो आम तौर पर ये जुमले आप अक्सर सुनते होंगे। तो ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। इसके बाद है बुकरतन। बुकरतन का माना क्या है? सुबह। बुकरा का माना सुबह। और अशिया नाज़रीन, इसका माना है शाम। बुकरा सुबह और अशिया इसका माना है शाम। आइए नाज़रीन चलते हैं अफ़आल की जानिब। पहला फ़ेल है खरजा। खरजा फ़ेल माज़ी मारूफ सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसका माना है वो निकला। लेकिन चूँकि इसकी जो निस्बत है नाज़रीन वो ज़करिया अलैहिस्सलाम से है, तो हम इसका तर्जुमा करेंगे वो निकले या वो तशरीफ़ लाए। इनमें से कोई माना भी किया जा सकता है। इसका नाज़रीन माना इसका जो मस्दर है वो आता है खुरूज। इसका माना है, इसका मस्दर है खुरूज, उसका माना है निकलना। अब आइए नाज़रीन चलते हैं अब दूसरे फ़ेल की जानिब। औहा। औहा फ़ेल माज़ी मारूफ सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, और इसका वैसे माना आम तौर पर वही अगर मामला है तो इसका माना होगा उसने वही की, लेकिन यहाँ पर इशारे के माना में, वही बमाना इशारा करने की भी आता है, तो यहाँ पर माना होगा उसने इशारा किया या उन्होंने इशारा किया। इनमें से कोई माना भी किया जा सकता है। इसके बाद है सब्बिहू। इसका माना सब्बिहू फ़ेले अमर हाजिर मारूफ सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर। अच्छा जी, फ़ेल अमर वो फ़ेल के जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए,
کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے اسے فعل امر کہتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ ہے فعل نہیں۔ فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، منع کیا جائے۔ اب مثال کے طور پر سبحو، آپ دیکھیں فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی کیا ہوگا کہ تم تسبیح بیان کرو، یا تم سب تسبیح بیان کرو، یا آپ تسبیح بیان کریں، یا آپ سب تسبیح بیان کریں۔ ان میں سے ناظرین قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو ہے وہ سارے ہم معنی جملے ہی ہیں۔ اچھا، یہاں پر تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبح یسبح تسبیح، اس کا معنی ہے پاکی، تو تم سب پاکی بیان کرو یا تم پاکی بیان کرو۔ سبح یسبح تسبیح، تسبیح ناظرین اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جائیے حروف کی جانب۔ پہلا حرف فا، فا کا معنی ہے پس یا تو، قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی یہاں پر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد علا، علا استعلا، یہ بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر، اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ من کا معنی ہے سے، ناظرین من کا معنی ہے سے، اور من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آ جائیے الا، یہ غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ان، ناظرین یہ ان جو ہے اس کا معنی ہے یہ کہ، ان اس کا معنی ہے یہ کہ، ان سبحو یہ کہ تم تسبیح بیان کرو۔ اور اس کے بعد ہے واو، واو کا معنی ہے اور، واو کا معنی ہے اور۔ اچھا جی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 اسماء ہیں اور 3 افعال، 5 اور 3 8 ہو گئے، اور 8 اور 6 حروف، تو کل ملا کر ناظرین کلمات ہوئے 14، کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ اور ان میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل جو کلمات ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ نمبر 1 قوم، قوم اور اقوام یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 2 محراب، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3 سبح یسبح تسبیح، جو کہ مصدر ہے اس کا، تسبیح ہم عام طور پر ہاتھ میں تسبیح پکڑتے ہیں نا، تسبیح کرتے بھی ہیں، تو ناظرین یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، تو نمبر 3 یہ ہو گیا، اور نمبر 4 من میں من معن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، خا زبر خا، را زبر را، جیم زبر جا، فا خا را جا، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، فا خا را جا علا، قاف واو زبر قو، میم زر می، ہا کھڑی زر ہی، قومی، فا خا را جا علا قومی، میم زر می، نون لام زبر نل، مینل، میم حاضر مح، را الف زبر را، با زر بی، محرابی، مین المحرابی، فا زبر فا، حمزہ واو زبر او، فا او، حا کھڑا زبر حا، فا او حا، حمزہ زر ای، لام یا زبر لی، ہا میم زر ہم، الیہم، فا اوحا الیہم، حمزہ نون زبر ان، سین با زبر سب، با زر بی، ہا وا پیش ہو، سبحو، ان سبحو، با کاف پیش بک، را زبر را، تا واو دو زبر توں، بک را توں، واو زبر وا، عین زبر ع، شین یا زر شی، یا دو زبر ین، عشین، بک را توں و عشین، یہاں وقف کریں گے تو عشیہ پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے تلاوت ہوگی ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخرج على قومه من المحراب
فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے سجے سے. نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. فا پس، خرج وہ نکلا، علا پر، قومی قوم، ہی اپنی، من سے، المحراب محراب، فا پس، اوحا اس نے اشارہ کیا، الی یعنی یہ الہ ہے اصل میں طرف، ہم ان کی یعنی یہ ہم ضمیر قوم کی طرف لوٹ رہی ہے. ان یہ کہ سبحو تم پاکی بیان کرو، بکرۃً صبح، و اور عشیہ شام. ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بمحاورہ ترجمے کی جانب. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. پھر زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کو اشارے سے کہا کہ تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ. اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین ہم حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ بھی عرض کر چکے ہیں. آسان فہم ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا ہے. اور اب ناظرین جو تفسیر ہے، تفسیر ہم خاص طور پر جو سورہ کہف کی آخری آیت ہے نا، آیت نمبر 110 110 نمبر آیت، ہم وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے. اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے ناظرین جو بشر ہونا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور اس میں اہل سنت والجماعت کا جو مسلمانوں کا صحیح عقیدہ ہے تو ناظرین وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. اور نور بھی ایسے کہ آپ سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی نور اعلیٰ نہیں ہے. نوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ امام الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. شب معراج جب مقام سدرۃ المنتہا یعنی یوں سمجھ لیں یہ دنیا کی کائنات کی حد ہے نا، تو اس سے آگے جبرائیل علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ اگر میں بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. تو جہاں پر جبرائیل نہ جا سکے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے لامکاں تشریف لے گئے. تو ناظرین شب معراج یہ بھی آپ دیکھیں کہ بیت المقدس میں تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کروانا کہ آپ امام ہیں. سارے رسول جو بھی جتنے بھی رسول اور انبیاء ہیں وہ کائنات میں مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، بشر سب سے اعلیٰ ہیں. تو ان کا مقتدی بننا
میرے نبی کا امام بننا۔ تو ناظرین کیا مطلب ہوا کہ بشریت میں بھی جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور نور ہونے میں بھی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور ہیں تو بھائی نور تو کہتے ہیں روشنی کو، آپ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ٹیوب لائٹ جل جائے یا آج کل جو ہے وہ بلب جل جائے تو روشنی ہو جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ تشریف لاتے تھے تو پھر اس طرح روشنی کیوں نہیں ہوتی تھی؟ اچھا جی اس کے کئی جوابات ہیں، اور ایک جواب یہ بھی ہے ناظرین کہ یہ بتائیں کہ منکر نکیر فرشتہ ہیں یا نہیں، کرامن کاتبین فرشتہ ہیں یا نہیں، ہے نا؟ ہمارے جو ہے وہ دائیں اور بائیں طرف تشریف فرما ہے نا، اور سیدھی ہاتھ والا جو فرشتہ ہے، سیدھے ہاتھ والا فرشتہ وہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے، اور لیفٹ والا جو فرشتہ ہے وہ گناہ لکھتا ہے۔ تو آپ اندھیرے میں ہوتے ہیں تو وہ فرشتے تو نوری مخلوق ہیں، تو ان کے تشریف فرما ہونے سے روشنی کیوں نہیں ہوتی؟ ذرا یہ بھی بتا دیجئے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اسی طرح جبرائیل علیہ السلام بارہا حضرت حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ناظرین جس طرح وہ مشہور حدیث ہے کہ جس میں اسلام کا ایمان کا ذکر ہے، جبرائیل علیہ السلام انسانی لبادے میں تشریف لائے تھے تو اس وقت روشنی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ اس کے علاوہ بھی کتنے ہمیں وہ ملتے ہیں، تذکرے ملتے ہیں۔ تو اس طرح فرشتے ہر مقام پر رہتے ہیں جہاں پر کوئی دینی ذکر ہو رہا ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، تو حدیث پاک میں کہ سیاح فرشتے، انہیں سیاحین کہا گیا، وہ وہاں پر تشریف لاتے ہیں، تو پھر ان کے آنے سے نور کیوں نہیں ہوتا؟ تو نوری مخلوق ہے نا، تو یہ بات بالکل عبث ہے۔ ہاں میں کہوں گا کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے؟ کیا حدیث پاک میں آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ حجرہ اقدس میں موجود تھیں، تشریف فرما تھیں، تو آپ کوئی چیز سی رہی تھیں تو آپ کے دست اقدس سے سوئی گر گئی، کہتی ہیں اندھیرا تھا، پھر یکایک روشنی ہوئی، تو میں نے اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے اس روشنی میں وہ سوئی آسانی سے جو ہے وہ تلاش کر لی۔ جب نظر اٹھا کر دیکھا کہ یہ روشنی کہاں سے ہے تو دیکھا کہ میرے سرتاج حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو ان کے وجود اقدس سے یہ روشنی پھوٹی، جس کی روشنی میں نے جو ہے وہ سوئی تلاش کر لی، اندھیرے میں سوئی تلاش کر لی، اندھیرے سے روشنی میں تبدیل ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ تم تو گمراہی میں تھے، اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، اس جہاں میں تشریف لا کر کس نے پورے جہاں کو پر نور کیا؟ اللہ اکبر۔ اچھا یہ بات اب آ جائے کہ جی اگر حضور نبی کریم علیہ السلام نور تھے تو کھاتے پیتے کیوں نہیں تھے؟ اور آپ نے بشر جیسی زندگی، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بشر بھی ہیں نور بھی ہے۔ اچھا اب یہاں پر ناظرین ایک منطقی بحث بھی ہے جو میں اگر وقت ہے تو میں انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا اگر وقت ہوگا، ورنہ انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں اس کو عرض کروں گا کہ یہ بڑی یعنی ایک منطقی بحث ہے کہ جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نور اور بشر بھی ہیں۔ جب نوری قوت غالب آتی تھی تو آپ جو ہے وہ یعنی آپ دیکھیں شب معراج آپ تشریف لے گئے۔ اچھا اسی طریقے سے جب حالت بشری قوت غالب آتی تھی تو ناظرین اس وقت پھر آپ کھاتے پیتے بھی تھے، تو اس پر میں انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ ناظرین آپ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبرز ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ کا تعلق دنیا میں کہیں سے بھی ہو، پاکستان سے باہر کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخرج علی قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. ترجمہ: پھر ذکریہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کو اشارے سے کہا کہ تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. اچھا، یہ ذکریہ نہیں ہے میری بہن، یہ ہے زکریہ. قرآن کریم میں نا یا زکریہ، تو زکریہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ساہیوال سے. جی سنائیے. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا اما بند کر دیجئے. کر دی میں نے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ساہیوال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا جیتے رہیں. اماں کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بیٹا، سب بچوں کی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دوہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخرج فخرج على قومه على قومه من المحراب من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا أن سبحوا بكرة بڑا ہچکی جانی چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں، وعشيا. وعشيا. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. ناظرین چلتے ہیں اگلے قدر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. ناظرین و سامعین، جب ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو آپ میوٹ کر دیا کریں تاکہ آپ کی آواز ہمیں صحیح پہنچے، ڈیلے نہ ہو. کیونکہ کچھ منٹ بھی اگر بلکہ کچھ سیکنڈ بھی ڈیلے ہوتا ہے تو ناظرین پھر ہم یعنی یوں سمجھ لیں کہ کئی منٹ ضائع ہو جاتے ہیں اور کئی لوگ جو پیچھے ہمیں کالز کر رہے ہوتے ہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے جب ہمیں کال کرتے ہیں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اپنی توجہ ادھر رکھیں، کنسنٹریشن کے ساتھ آپ ہمیں جوائن کریں تاکہ جیسے ہی آپ کی کال ہمیں پہنچے تو ہم فوراً ہی آپ کو جوائن کریں، آپ ہمیں جوائن کریں اور آپ اپنا جو ہے وہ سبق و ترجمہ فوراً سنا سکیں، وقت ضائع نہ ہو. ناظرین حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اپنی راتیں عبادات سے پر کرنے کے لیے، عبادات سے معمور کرنے کے لیے کتنا پیارا ہمیں ایک مجرب نسخہ عطا فرمایا. فرماتے ہیں کہ من قرأ 10 آیۃ فی لیلہ لم یکتب من الغافلین، کہ جس نے 10 آیات کریمہ رات میں کسی حصے میں پڑھ لیں تو فرمایا کہ اس رات پھر وہ سو بھی گیا نا تو لم یکتب من الغافلین، اس کا نام غافلین کی فہرست سے خارج ہو جائے گا، یعنی اسے عبادت کا ثواب دیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arykutv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.